گے؟ یقیناً آج اسمبلی کا سیشن آپ کے سامنے تھا اور پیکا کے کالے قوانین کے خلاف آپ صافی برادری نے واک آؤٹ بھی کیا آج کے اجلاس کے کارروائی سے۔ بعد میں ایوان کی 3-4 رکنی معزز پارلیمنٹرین کی کمیٹی جا کے آپ کے پاس گئی، ریکویسٹ کی اور آپ نے کہا کہ اگر اس پہ کوئی قرارداد بلوچستان اسمبلی آج ہی کے دن سے منظور کروا سکتی ہے تو ہم آئیں گے۔ تو ایک تو اس پہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، آپ بھی دوبارہ تشریف لائے، اس پر تو سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے، اور ساتھ ہی جس ٹائم آپ دوبارہ انٹر ہوئے تھے اسمبلی ہال میں تو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے آلریڈی صحافیوں کے ساتھ اس وقت ملک کی سطح پہ جو رویہ رکھا گیا ہے ان کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کی جو زبان بندی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک قرارداد ہم سبمٹ کر چکے تھے اور وہ ہم پیش بھی کر چکے تھے اور اس پہ بحث بھی چل رہی تھی، جس میں خصوصاً اطہر متین کا واقعہ شامل تھا، محسن بیگ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، یا اسما شیرازی اور غریدہ فاروقی کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی جو تضحیق ہو رہی ہے یا جو اس کو تھریٹس مل رہے ہیں، یا اوورحال پورے پاکستان میں اس وقت صحافیوں کو درپیش خطرات کی بنیاد پر آج اسمبلی میں ہم نے بات کرنی تھی۔ قرارداد آلریڈی سبمٹ تھا، اس پہ بحث بھی چل رہی تھی، تو یقیناً اس میں سب سے زیادہ جو آج اسمبلی میں بات ہونی تھی وہ پیکا قوانین پہ ہونی تھی۔ ہم تو پہلے ہی سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، آپ کہتے ہو کہ ہم ہر قسم کے قوانین اسمبلیوں اور مقدس ایوانوں سے پاس کروا سکتے ہیں، تو پھر یہ جو آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس، تو پھر اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ یقیناً اس وقت پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک غیر اعلانیہ مارشالہ جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہر اس طبقے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے جو حق کی بات کرتے ہو، جو معاشرے میں دکھائی دینے والے مسئلے مسائل کو اجاگر کرتے ہو۔ صحافیوں پہ پابندی، آپ کے ایم این ایز کی حد تک اس وقت پابند سلاسل ہے۔ آپ کا ایک معزز رکن قومی اسمبلی علی وزیر وہ اس وقت کراچی میں ہے، یعنی کئی دنوں سے ہم علی وزیر کے حق میں جائز حق کے لیے قرارداد لانے کی کوشش کر رہے، وہ قرارداد ہمیں یہاں پہ سبمٹ کرنے کے لیے ٹیبل کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ پرسوں آپ کے سامنے جناب اسپیکر کی رولنگ تھی کہ آپ قرارداد لے آئے بات کرتے، آج وہ قرارداد بھی ہم لائے تھے اور آج اس پہ بھی بات ہونی تھی، یہ قرارداد آپ کے سامنے ہو، لیکن پھر بھی کل سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ یہ قرارداد بھی ٹیبل نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی اس میں ہم نے بات کرنی تھی کہ خضدار سے جو ہمارے بھائی حفیظ بلوچ قائد اعظم یونیورسٹی کے اغوا ہوئے ہم نے اس پہ بات کرنی تھی۔ ہم نے اپنے فصیح بلوچ اور سہیل بلوچ جو بلوچستان یونیورسٹی سے کئی مہینوں سے لاپتہ ہے، جس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ اور کس سال میں، اور آج ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کل کی تاریخ میں ڈاکٹر جمیل بلوچ کو جو ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہے اس کو بارکان سے اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ سلسلے آپ کے سامنے پورے ملک کی سطح پہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ حق کی بات کرتے ہو اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کی مسخ شدہ لاشیپنگ کی جا رہی ہے، جہاں پہ آپ کا ایک حلقے کا نمائندہ ایم این اے علی وزیر جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس وقت باقاعدہ ضمانت پر ہے، لیکن جب بھی اس کو ریلیز کرانے کی نوبت آتی ہے تو پھر کوئی اور نیا کیس ڈال کے پھر اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ابھی تو صحافیوں کے ساتھ بیک قلم جنبش ایک کالے قوانین کے ذریعے سے آپ کی زبان بندی اور حق دنیا کو دکھانے کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی حیثیت سے آج بھی ہم ایوان میں آخر تک موجود تھے، ہم نے کہا، لیکن بدبختانہ جس طرح ان کے بڑوں کا کردار ہے وہی ان کے نیچے لیول کے دوستوں کا کردار آج آپ کے سامنے نظر آیا، اور یقیناً ہمیں آج کے اسمبلی کے یہ کورم ٹوٹنے پہ انتہائی افسوس ہوا، اور ہم مذمت کرتے ہیں جب اسمبلی میں آپ کالے قوانین پہ بات نہیں کر سکتے ہو، جب اسمبلی میں آپ کوئی حق کی آواز اٹھانے والوں کے خلاف ہونے والے زیادتیوں پہ بات نہیں کر سکتے ہو، تو آخر ہمارے پاس کون سا فورم بچتا ہے؟ جب آپ اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے، جب آپ اسٹوڈنٹ کو پابند سلاسل کر کے، جب آپ ایم این ایز کو منتخب نمائندوں کو پابند سلاسل رکھ کر کے، جب آپ پوری صحافت پہ پابندی لگانے کی کوشش کرو گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ لا مالا ہم سب انارکی کی طرف چلے جائیں گے۔
آلریڈی پاکستان اس وقت اندرون خانہ، آج میں آپ کو علم میں لانا چاہوں کہ آج جو ایک فیوریٹ گورنمنٹ انہوں نے بنائی افغانستان میں، آج انہی کے ساتھ بارڈر پہ، چمن بارڈر پہ جڑپے ہوئی ہے. اور آج ہی ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہو ٹی ٹی پی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی اے کے ذریعے سے ہمارے مذاکرات ہو رہے. نہ کوئی ثانیہ اے پی ایس اسکول کے بچوں کو یاد کرتے ہیں، نہ کوئی 8 اگست کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کے پی ٹی سی ٹریننگ سینٹر کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کٹکوچا مظلوم کے واقعے کو یاد کرتے. یعنی وہ واقعات جنہوں نے اس ملک کے بنیادیں ہلا کے رکھ دیے تھے، آج انہی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی، اور وہ بھی ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی جن کے ساتھ آج خود بارڈر پہ دست و گریبان ہے یہ لوگ. تو یقیناً اس وقت ملک کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایسے حالات میں جب آج روس حملہ کرنے جا رہا ہے یوکرین پہ، آپ کا پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی رشیا ہے جس کے ساتھ جمہوری تعلقات پہ، جس کے ساتھ ہمسائیگی کی تعلقات پہ ہم نے افغانستان کا تیس نیس کر دیا. آج انہی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ایسے حالت میں جب وہ خود ایک آزاد اور خود مختار ملک پر حملہ آور ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حکمران اس ملک کو کس طرف لے جا رہے. تو مختصراً میں یہ کہوں کہ صحافیوں کے ساتھ اس وقت جو کالے قوانین کے ذریعے اس کی زبان بندی کی کوشش کرنے کی کوشش ہو رہی، ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ اپنے صحافی برادری کے ساتھ ان کے کندھے سے کندھا ملا کے انشاءاللہ ہم فرنٹ لائن پہ آپ کے ساتھ آپ کے حقوق کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے. یہ ان کے پالیسی کا حصہ ہے. جب ان کے پرائم منسٹر جو ہے اسمبلی کے ذریعے سے، نیشنل اسمبلی کے ذریعے سے، سینٹ کے ذریعے سے یہ قانون منظور نہیں کروا سکتا ہے، تو اپنے بٹائے ہوئے پریزیڈنٹ کے ذریعے سے آرڈیننس فیکٹری کی صورت میں آرڈیننس نکلوا کے قوانین لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس پارٹی کا حصہ ہے. جب اس کا پرائم منسٹر، جب اس کا پریزیڈنٹ پورے پاکستان کے صحافت پہ پابندی لگانے کے موڈ میں ہو، تو اس کا ایم پی تو یہ حرکت کرے گا، اور کل بھی کرے گا، پرسوں بھی کرے گا.